بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے تو 13 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایمان لائے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ حضرات کے گھر والے جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 500 درہم اور 2 اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی دیے تاکہ وہ خیر و عافیت واپس مدینہ منورہ پہنچ سکیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ جن میں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی، اور اپنی زوجہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 13 برس تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ اس رائے تسلیم را حاصل بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرہ را عصو کامل بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر محتاج دل گونا سوخت با یہود چادر خود را فروخت۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کی ہجرت کے متعلقہ تھی۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔